बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली नकी मेहदी और मेरे साथ हैं को होस्ट सैयदा मासूमा जैदी। आप देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत, ज़ाकिरा, मजहबी स्कॉलर, मीडिया एंकर पर्सन डॉक्टर सरवत अस्करी। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि ईमान के मुताल्लिक कुरानी आयात में क्या फरमाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और अली नकी और मासूमा में आप दोनों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और उसके बाद आपके साथ आपकी पूरी टीम की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और कायम टीवी के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाजरीन को जहाँ जहाँ तक रमज़ान ट्रांसमिशन कायम टीवी की देखी जा रही है उन सब की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। हम कितने खुश नसीब है कि इस वक्त में मैं और आप रमज़ानुल मुबारक की इन साअतों में मौजूद हैं कि जहाँ पर हमारा सोना भी इबादत है, हमारा सांस लेना भी इबादत है, हमारा जागना भी इबादत है और हमारे रातों दिन इबादत करार पाए। और जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान के महीने की बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें और सादतों का तज़किरा किया, तो मैं चाहती हूँ कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से ही आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ कि फ़ातिमा बिनते असद के घर में वो दुर्रे यतीम, फ़ातिमा बिनते असद के घर में वो दुर्रे यतीम, ख़ानदान हाशमी की अज़मत व शौकत क़दीम, जब अबू तालिब के घर में आ गया वो नाज़नीन, सारे शहर मक्का में वो एक ही था महजबीन, जिसका दम भरते थे सब अपने पराए बिल यकीन, उसका चेहरा चाँद जैसा उसकी बोली थी हसीन, यानी वो था आमना बिनते वहब का नाज़नीन, वो मुतल्लिब का था पोता साहिब जूदो करीम, साहिब सिद्क़ो सफ़ा और साहिब इज़्ज़त नशीन, वास्ता तुझको उसी मुरसल का रब्बुल आलमीन, अब न कोई देर हो रहमत में है रब्बे करीम, बस हमें अब चैन हो रहमत का तेरी है यकीन, अलमदद या मुस्तफ़ा और अलमदद रब्बे करीम, अब न कोई देर हो आओ मदद को बिल यकीन, मुस्तफ़ा या रहमतुल आलमीन। हमें दुआ करनी है कि परवरदिगार आलम इस कायम टीवी के तवस्सुत से ये दुआ जहाँ जहाँ पर तमाम दुनिया में नाजरीन की खिदमत पे पहुँच रही है, हम सब के लिए दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम इस करोना वायरस का ख़ात्मा फरमा दे, इस आलमी वबा का ख़ात्मा फरमा दे और हम सब की ज़िंदगियों में चैन, सुकून, अमन और आश्ती अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने ईमान के मुतल्लिक़ बात की, यकीनन ईमान का तज़किरा हमें कुरान मजीद में 12 मकामात पर मिलता है और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर जब जब मुखातिब किया तो ईमान वालों को मुखातिब किया गया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में साहिबान ईमान को मुखातिब किया। तो सूरह राअत की आयत नंबर 29 में इरशाद परवरदिगार आलम है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए बेहतरीन जगह बहिश्त और बेहतरीन बाज़गश्त है। और सूरह अराफ की आयत नंबर 96 में इरशाद हो रहा है कि अगर अहले क़रिया ईमान ले आते और तक़वा इख्तियार कर लेते तो हम उनके लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने उनको उनके आमाल की गिरफ्त में ले लिया। और इसी तरीक़े से सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 में इरशाद हो रहा है कि बेशक जो ईमान लाए उन्होंने नेक आमाल किए वो बेहतरीन खलाइक़ हैं। और इसी तरीके से सूरह मरियम की आयत नंबर 96 में इरशाद हो रहा है कि बेशक जो ईमान लाए उन्होंने नेक आमाल किए अनकरीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। यानी ईमान इतनी बड़ी चीज़ है कि लोगों की नज़रों में ख़ुद ब खुद वो महबूब खुदा करार पाता है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसी तरीके से सूरह मोमिनून की 4 आयतें जो शुरू की हैं उसमें परवरदिगार आलम साहिबान ईमान का तज़किरा कर रहा है कि यकीनन साहिबान ईमान कामयाब होंगे जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, लग़्व बातों से एतराज़ करने वाले हैं और ज़कात को अदा करने वाले हैं। तो इन तमाम आयात कुरानी की मौजूदगी में हमें ईमान के बेहतरीन और बेहतरीन जो उसके मदारिज और मरातिब हैं हमें उसके बारे में मालूम होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि हम ईमान की तशरीह कैसे कर सकते हैं? हम ईमान की तशरीह ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, ईमान के बग़ैर हमारे तमाम अमाल बेकार हैं। यानी हम सच भी बोलते होंगे, हम बददियानती भी नहीं करते होंगे, हम अमानत में ख़यानत भी नहीं करते होंगे, हम क़त्अ रहमी भी नहीं करते होंगे, सिला रहमी करते होंगे, लेकिन जो असल बुनियाद है वो ईमान ही हमारे दिल में ना हो
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے تمام باقی نیک اعمال قبول ہو جائیں گے؟ بلکہ اگر دل میں ایمان نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ تمام تر نیک اعمال آپ کے دل میں پیدا بھی ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے حقائق کا اقرار کرے اور ان تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو ایمان حقیقی کا تقاضا ہے اور جن کے بغیر ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ عمل صالح در حقیقت ایمان کے تقاضوں کا نام ہے، اور ایمان اور عمل صالح کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت ساری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھے حالات میں جب انسان کے اوپر فراخی ہو تو وہ بہترین ایمان کا اندازہ اسے ہوتا ہے، لیکن اصل ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان مصائب میں گرفتار ہو، مشکلات میں گرفتار ہو، اور یہ وہی صاحبان ایمان ہے جو کہ محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب مخلوق خدا بھی ہیں۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی عمل محکم ہوگا، اور جہاں عمل میں کمزوری دکھ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں پر ایمان کمزور ہے، یعنی ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ہمیں ساتھ نظر آتا ہے۔ جہاں پر ایمان مکمل ہوگا وہاں پر عمل بھی بہترین ہوگا، اور جہاں پر عمل مکمل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایمان میں کوئی نہ کوئی کجی، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی برائی نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا جی ناظرین، سوالات کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کے ایمان کی منزلت کیا تھی؟ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین شیر خدا وسیع عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایمان کی منزلت کیا ہے؟ یعنی وہ مومنوں کے امیر ہے، امیر المومنین ہم انہیں کہا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایمان کی بلندی، ایمان کی منزلت یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور بالکل ایسے ہی ایک مرتبہ کسی سائل نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ یا علی، کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو میں اس کی عبادت کر لوں؟ اب یہ کتنی عجیب بات نظر آتی ہے نا، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں والدین نے ہم کو یہی سکھایا، مدرسوں میں اساتذہ کرام نے یہی سکھایا، اسکولوں میں ہمارے ٹیچرز نے ہم کو یہی سکھایا کہ خداوند عالم کو دیکھنا ناممکنات میں سے ہے، اس کو چھونا یعنی وہ حواس خمسہ میں نہیں آ سکتا ہے، وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے۔ تو اب کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اس رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ مگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے، یعنی بصارت کے ذریعے نہیں دیکھا بلکہ بصیرت کے ذریعے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے بلندی ایمان کی منزلت یہ ہے کہ مولا علی امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ یعنی مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہی علی ہو وہ خدا کیا ہوگا؟ کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر جنت کی لالچ میں تیری عبادت کروں گا تو وہ تاجرانہ کہلائے گی۔ میں دوزخ سے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر دوزخ کے خوف سے عبادت کی تو وہ عبادت غلامانہ کہلائے گی۔ میں تیری عبادت اس لیے کیا کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کربلا میں ایمان کی بلندی کس مقام پہ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، کربلا میں ہمیں ایمان بالغیب کی بلندی ہمیں اس منزل کمال پر نظر آتی ہے کہ جہاں پر ہر شخص شوق شہادت میں سرشار تھا، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار، یعنی جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا،
8ਵੀं ذیلحج کو مکہ چھوڑا، عازم عراق ہوئے، راستے میں بہت سارے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر ملے، لیکن ہر قدم پر مولا امام حسین علیہ السلام بار بار لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھو میرا سفر موت کا سفر ہے، میرا سفر آرام و آسائش کا سفر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مال غنیمت بھی ہاتھ نہیں آئے گا، یہاں پر مشکلات ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، اور مگر اس کے باوجود جو افراد امام کے ساتھ موجود تھے وہ ایک یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم کے ساتھ موجود تھے۔ میں ایک رات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں۔ شب عاشور یہ رات 9 محرم کی رات جو کہ بڑی مصروف رات کہلاتی ہے، دونوں طرف سے بڑی مصروف رات ہے، یعنی لشکر اشقیہ میں بھی یہ رات بڑی مصروف ہے اور لشکر امام میں بھی یہ رات بڑی مصروف ہے۔ لشکر یزید میں یہ رات مصروف اس لیے ہے کہ وہ بڑے مصروف تھے، اپنے ہتھیاروں کو چمکائے جا رہے تھے، اپنی تلواروں کو صیقل کر رہے تھے، اگلے دن جنگ کی حکمت عملی ہو رہی تھی، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی کہ کیسے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اور دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بھی بہت زیادہ تیاریاں تھیں، اور وہ تیاریاں کیا تھیں؟ یہاں پہ تسبیح تھی، تحلیل تھی، عبادت تھی، ذکر تھے، اذکار تھے، اور امام حسین علیہ السلام روایت یہ کہتی ہے کہ جب نصف سب سے زیادہ کا وقت گزر چکا تو عبادت سے بھی فارغ ہو چکے، تو کچھ اصحاب حسینی جس میں زہیر بن قین تھے، مسلم بن اوسجہ تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، یہ کچھ اصحاب حسینی آپس میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنے لگے، ایسے ہی دل بہلانے کی کچھ مذاق کی بات کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر، سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، موت سامنے یقینی ہے، اور آپ اس وقت میں دل بہلانے کی ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایمان بالغیب کی افضل ترین منزل نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے جواب دیا، کہا کہ یہ وقت نہ ہوگا دل بہلانے کا تو اور کون سا وقت ہوگا، اس لیے کہ سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ادھر ہم شہید ہوئے، ادھر ہم نے جام شہادت نوش کیا، ادھر ہم جنت پہ پہنچیں گے، حسین ابن علی کے نانا ہماری شفاعت کرائیں گے، امام حسین کے بابا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساقی کوثر ہوں گے، وہ ہمیں حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ تو یہ اتنی بڑی ایمان کی منزلت ہے کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ آپ توحید رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ علی کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام تر وہ احکام جو کہ پردہ غائب میں ہے، مگر اس کے باوجود یہ ایمان کی بلندی ہے، ایمان کی منزلت پر ہے کہ ان تمام نکات کے اوپر یقین کامل رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے سوالات کا بہت اچھا جواب دیا۔ ناظرین، یہاں پر ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کراچی۔